روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ، رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت عطا ہوئی وہ 27 رجب ہی کو، اور اس دن پیر ہی کا تھا۔ پیر کا دن ایسی اہمیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے روز کی، آپ نے جس دن پردہ فرمایا وہ بھی پیر کا روز تھا، نبوت بھی پیر ہی کے روز عطا ہوئی۔ 27 رجب کے روزے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 27 رجب کا روزہ 6 مہینے کے روزے کے برابر گنا گیا ہے، اور 27 رجب کی شب یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات جو شخص عبادت کرے کوئی گناہ گار ایسا نہیں، خواہ اس کی گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی گناہ معاف نہ کر دیے جائے، اسے بخش نہ دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ نہ صرف پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں بلکہ باقی عمر جو اس نے دنیا میں گزارنی ہے اس عمر کے دوران رب تعالیٰ اس کے گناہوں پر نگہبان ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے رب تعالیٰ کی رحمت اس شخص پر نازل ہونے لگتی ہے اور وہ شخص باقی عمر گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم 27 رجب کا روزہ رکھ لیں اور 27 رجب کی شب ہم عبادت میں گزار دیں کہ 27 رجب کی شب جو ہے اس میں 1/3 رات گزر جاتی ہے، تمام فرشتے خانہ کعبہ کے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے اور ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے؟ تو فرشتے ایسے تمام لوگ جو اس شب عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کی بخشش کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ روزہ بھی خوب چیز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام عمر روزے رکھے، حضرت داؤد علیہ السلام آدھی عمر روزے میں گزاری، وہ ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھے، اس کے چہرے پر نور برسنے لگتا ہے۔